السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، قرآن پر اعتراض۔ آج ایک آیت کی تشریح آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی گئی ہے، PIL داخل کی گئی ہے وسیم رضوی کی طرف سے، جو شیعہ وقف بورڈ کے ایکس چیئرمین ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، کیونکہ اس سے آتنکواد پھیلتا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ اب دیکھیے سپریم کورٹ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، ایک الگ بات ہے۔ کیا پوری دنیا کے حافظوں کے دلوں سے قرآن کریم کی ان 26 آیتوں کو نکالا جا سکتا ہے؟ اصل میں وسیم رضوی نے 3 خلفاء کے بارے میں کہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان تینوں نے داخل کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا۔ یاد رکھیے گا، ان تینوں نے داخل کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیوں نہیں کیا؟ اگر بات ایسی ہے تو یاد رکھیے گا، کسی نے نہ داخل کیا ہے نہ کوئی نکال سکتا ہے۔ جو کوئی بھی قرآن کریم سے ان آیتوں کو نکالے گا وہ اسلام سے نکل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز قرآن کے اندر داخل کر دے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے تو کیا خلفاء کو اختیار ہے؟ دوسرے مسلمانوں کو اختیار ہے، رائٹ حاصل ہے؟ جی بالکل نہیں۔ سورہ حق کا سورہ نمبر 69 آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 47 تک دیکھیے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ اگر وہ بھی ہمارے اوپر بات چیز گڑھ کے لے آتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے لے آتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کی شہر کو کاٹ دیتے، اور ایسا کرنے سے ہمیں کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی چیز لا سکتے ہیں، نہ داخل کر سکتے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، تو کیا دوسرے کو اختیار حاصل ہے؟ جی بالکل اختیار حاصل نہیں۔ یہ جو جہاد کی آیتیں ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسلامی حکومت کو یہ حق حاصل ہے، اور وہ سامنے میدان کے اندر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاد پر گئے ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، اور دوسرے جو غزوات ہیں، تو اب کیا کہیے گا؟ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا، 4 سال 5 سال کا جو دور ہے ان کا، اس میں ان آیتوں کو انہوں نے کیوں نہیں نکالا؟ قرآن سے نکال سکتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی ایسا کہہ رہا ہے، ایسا بول رہا ہے، اسے قرآن کی جانکاری نہیں ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے بھی یہ مسئلہ ہندو مہاسبھا کی طرف سے اٹھایا گیا، اور سیم وہی آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہے، اور آئندہ بھی آپ دیکھیے گا یہ ریپیٹ ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن کریم لکھا گیا ہے، کہاں؟ کھجور پر لکھا گیا ہے، پتھروں پر لکھا گیا ہے، لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، حفظ کر کے یاد کیے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، تب انہوں نے جمع کیا۔ تو قرآن کریم کو جمع کیا، نہ کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل کر دی ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 4986، جنگ یمامہ میں کئی حفاظ کرام شہید ہو گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسے حافظ شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن کریم کا کیا ہوگا؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کیف تفعل شیئا ولم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے وہ کام کر سکتے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی منع کر رہے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے رہے، بالآخر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ قرآن جمع کریں گے، کیونکہ آپ کاتب وحی ہیں، وہی لکھا کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آپ لکھتے تھے، تو گویا کہ لکھنے کا ہے رواج، لیکن جمع نہیں تھا، ایک ساتھ اکٹھا نہیں تھا، ایک جگہ پہ نہیں تھا، مصحف کی شکل میں نہیں تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے، ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں کی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم پر کچھ کام نہیں ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 4987،
تو آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ تھی، مجاہدین وہاں موجود ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ قرات میں مسئلہ ہو گیا، ایسنٹ میں مسئلہ ہو گیا، جیسے وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ، یاد رکھیے گا قرآن کریم پڑھنے کے اعتبار سے 7 طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اب مسئلہ ہو گیا، اور لکھائی بھی جو ہے وہ اہم ہے، جو ابھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ، پریشانی بڑھ گئی، اختلاف ہو گیا، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا امیر المومنین ادرک هذه الامہ قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى، اے امیر المومنین آپ اس امت کو سنبھال لیجئے قبل اس کے وہ وقت آئے یہود و نصارہ کی طرح اختلاف ہو جائے، آپس میں یہ لوگ اختلاف کر لیں گے، کوئی وہ پڑھ رہا کوئی وہ پڑھ رہا، کوئی بولتا میں جو پڑھ رہا ہوں میرا جو ایسنٹ ہے طریقہ وہ صحیح ہے، دوسرے کا غلط ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن جو ہے منگوایا کہاں سے؟ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کے پاس تھا، اسے منگوایا، اور اس کے بعد 4 لوگوں کی ٹیم بنائی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تینوں سے کہا کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو جائے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننا، اور کہا فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ، قریش کی زبان میں جو اترا ہے اس پر یہ کر دو، جمع کر دو، لکھ دو، جمع کر دو۔ تو یاد رکھیے گا ابھی جو وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ یہ لکھائی کی بھی اعتبار سے قریش کی زبان میں ہے، اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی اس کو ویسا لکھا جائے گا اور ویسے پڑھا جائے گا، تو کہاں ہے؟ تو انہوں نے داخل کر دیا، نکال دیا، تو یہ بیچارے ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے یا پھر مطلب ہی نہیں سمجھتے، عربی سیکھ لیں۔ اب ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ماشاءاللہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کا پیغام اور لوگوں تک جائے گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، توڑ پھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، صبر سے کام لیجئے، مسئلہ حل ہوگا۔ اور میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں قرآن کریم کو خود پڑھیے، ان 26 آیتوں کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، آگے پیچھے دیکھیے، آرام سے آپ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ تو بیچارے کو چاہیے یہ تھا، کیا کہا جائے بھائی، کسی مولانا سے مل لیتے، مولوی صاحب سے مل لیتے، اگر سمجھنا ہی ہے قرآن تو۔ یاد رکھیے گا اسلام کے اندر جہاد فی سبیل اللہ، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، آخر اس کی ضرورت کیا ہے۔ ایک جان کو مار دینا سب کو مار دینا ہے، 5 کا پنچ یاد رکھیے، اور منہ میں کتنے دانت ہیں؟ 32 دانت۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، زیادہ کچھ کیا تو 32 اندر۔ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، جس نے ایک کی جان بچا لی سب کی جان بچا لی۔ دیکھا آپ نے، جان کی بڑی اہمیت ہے قرآن کی نظر میں، تو کیسے کہا جائے گا کسی کو بھی مارتے رہو؟ جہاں بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسلامی حکومت کے انڈر میں ہوگا، اسلامی کمانڈر کے انڈر میں ہوگا، سب کو بتا کر کے ہوگا، میدان جنگ میں ہوگا، جو لڑتا ہے اس سے لڑنا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ہر ملک کا قانون ہے، ہر کتاب میں آپ دیکھ لیجئے ملے گا، اور یہ کتاب تو اللہ کی ہے، اور اللہ نے ہر طریقے بتائے، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، تو اسلامی جہاد کا بھی طریقہ اللہ نے بتایا۔ اور جنگ کب لڑنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کب ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو، لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز مت کرو، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لڑتا ہے اس سے لڑنا ہے، جو نہیں لڑتا اس سے نہیں لڑنا ہے۔ تو آپ ہی بتائیے کیسے اسلام کہے گا کسی کو بھی مار دو؟ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 اور 9، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا اور تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا، تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، ان سے محبت کرو اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 9، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون، کہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے پیار محبت کے ساتھ رہنے سے کن لوگوں کے ساتھ؟ جنہوں نے تمہارے دین کے بارے میں قتال کیا ہے، تم کو اپنے گھروں سے نکالا ہے اور گھروں سے نکالنے والے دشمنوں کی مدد کی ہے، اور جو کوئی بھی ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، ماں باپ بھی اپنے بچوں سے جہاد کرتے، وہ کیسے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،
سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 کہ جب وہ دونوں کوشش کرے کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو ان کی بات مت ماننا، لیکن دنیاوی معاملے میں دونوں کے ساتھ صحیح طریقے سے رہنا۔ تو یہاں جہاد کا لفظ تو آیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جہاد کا لفظ صرف تلوار والا ہی کوئی مسئلہ رہے، کوشش کرنا ہے، پھر اسی طرح اپنے نفس سے لڑنا، وہ بھی تو ایک جہاد ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا ایک آیت ہے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 12، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے۔ اب آپ ہی بتائیے، منافقین مدینہ میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کب جہاد کیا ہے؟ کب مدینہ سے ان کو نکالا ہے؟ جی نہیں۔ تو یہاں معنی الگ الگ ہوتا ہے ہر طرح کا۔ 26 آیتوں میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات ختم کروں گا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو۔ اس سے پہلے اور شوری بھی ایسے ہی اعتراض کر چکے ہیں، اور وسیم رضوی کا یہ پہلا مسئلہ ایک ایسا ہے پوری دنیا میں کسی مسلمان نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، کورٹ کے اندر اس نے یہ پٹیشن داخل کی ہے۔ اس سے پہلے ارون شوری بھی کتاب لکھ چکے ہیں، مہاسبھا والے بھی یہ سب آیتیں اٹھاتے رہتے ہیں لیکن آگے پیچھے نہیں پڑھتے۔ سورہ توبہ کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 5، آپ 1 سے پڑھیے اور 15 تک پڑھیے، پورا خلاصہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ اب کیا ہے 9 ہجری 10 ہجری، آپ غور کیجئے 9 ہجری کا یہ واقعہ سورہ توبہ کی جو آیتیں ہیں اس کو لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور حج پہ اعلان ہوا کہ اب جو ہے مکہ اور عرب سے ان لوگوں کو نکل جانا ہے جو ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ اب اللہ نے یہ قانون نافذ کیا ہے اور اللہ کو ادھیکار حاصل ہے، تو معاہدے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سورہ توبہ آپ پڑھیے، معاہدے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر کیا کہا گیا؟ پہلے آیت نمبر 2 پڑھیے گا۔ آیت نمبر 1 میں یہ کہ بھئی اب اعلان ہے، آیت نمبر 2 میں کیا ہے؟ 4 مہینے مہلت دی جا رہی ہے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے آرام سے گھوم پھر لو۔ 4 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ ہوگا اور جس کے ساتھ معاہدہ ہوا، لکھا پڑھی ہوئی، بات چیت ہوئی، اگر وہ کہیں ملے تو اس کے ساتھ مسئلہ ہے، تو 2 پڑھیں گے، پھر 3 پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، پھر 5 پڑھیں گے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں آیا کہ جب وہ 4 مہینے نکل جائیں اور معاہدہ جو ہوا تھا کہ 4 مہینے رکنا اس کے بعد خالی کر دینا ہے، تو اس کے بارے میں بات ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ مسئلہ ہے، لیکن جو معاہدے پر قائم ہے تو ان کے ساتھ قائم رہنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 12-13 پر غور کیجیے سورہ توبہ کے اندر ہی، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، کہ ان لوگوں نے عہد و پیمان کرنے کے بعد توڑ دیا اور تمہارے دین میں لان و تان کیا، تو کفر کے اماموں کو پکڑو، قتل کرو، کیونکہ ان کے پاس کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ آیت نمبر 13 پر غور کیجیے، أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ان سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، لکھا پڑھی کو ختم کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، نکالنے کا ارادہ کیا، مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا۔ اب آپ ہی بتائیے جن کو نکالا جا رہا ہو تو کیا کچھ نہیں ہوگا؟ تو یہ سب باتیں وہ معاہدے کے تحت ہے، یہ سب باتیں جو ہے وہ جہاد کے میدان کے تعلق سے ہے، آگے پیچھے پڑھیں گے تو سب بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو یاد رکھیے گا اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر تو آپ جان ہی رہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہو، کٹر دشمن تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتائی گئی یہ سماج اور سوسائٹی کا اچھا کرنے کے لیے۔ جہاد فی سبیل اللہ کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ کہا گیا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 40، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، اور اگر اللہ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے الگ نہیں کرتا تو عبادت خانے توڑ دیے جاتے، پھر اسی طرح گرجا گھر توڑ دیے جاتے، یہودیوں کے عبادت خانے توڑ دیے جاتے، مسجدیں توڑ دی جاتی جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ جہاں ظلم و زیادتی ہو تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، ورنہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور جیسے اور مسائل بیان کیے گئے جیسے نماز کے، روزے کے، حج کے، ویسے ہی مسائل جنگ کے میدان کے بھی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اور ایسی باتیں آپ کو دوسری اور کتابوں میں ملے گی، دوسری دھرم کی کتابوں میں آرام سے مل جائے گی۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق دے، قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا، قرآن کریم کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے، عربی سیکھیے، عربی میں قرآن کو سمجھیے، اس سے بڑا فائدہ۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔